الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان عليكم حسيبا صدق الله العظيم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کی 23 سالہ زندگی میں اس بات پر بہت زیادہ زور دیا، جس پر بہت محنت کی، وہ یہ تھا کہ معاشرے کو اسلامی معاشرہ بنایا جائے۔ لوگوں پر اتنی محنت کی جائے اور لوگوں کے دلوں میں اسلام اور اسلام کے احکام کی اتنی عظمتیں بیٹھ جائیں کہ لوگ اپنی چال ڈھال، اپنے پہناوے، اپنے اعمال کے ذریعے سے یہ بات ظاہر کریں کہ وہ مسلمان ہیں۔ لوگوں کو خود ہی پتہ چل جائے کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے۔ یہ جو بار بار آپ بھی سنتے ہوں گے مدنی معاشرہ، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کو موقع ملا کام کرنے کا، معاشرہ بنانے کا، جو ہجرت کے بعد مدینہ جانے کے بعد ملا، تو آپ نے ایک ایسی سوسائٹی اور ایک مدینہ کے اندر ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے مثالی نمونہ ہے۔ جس کے اندر بنیادی طور پر جس چیز کا اہتمام کیا گیا وہ یہ کہ مسلمان غیروں سے ممتاز نظر آئیں۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعض حدیثوں میں یہ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کے طریقے کو اختیار کرتا ہے، جو کسی دوسری قوم کے طریقے پر چلتا ہے، وہ انہی میں سے ہے، وہ میری جماعت میں سے نہیں ہے۔ بعض جگہ پر آپ نے فرمایا جو جس سے محبت کرے گا کل قیامت میں اسی کے ساتھ حشر کیا جائے گا، اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا مطلب ہے محبت سے؟ محبت سے مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، ان کی تجارت کے طریقے کو پسند کرتا ہے، ان کی لائف سٹائل کو پسند کرتا ہے، طریقہ زندگی کو پسند کرتا ہے، ان کے کھانوں کو پسند کرتا ہے، ان کے کھانے کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، ان کے لباس کو پسند کرتا ہے، ان کے لباس کے طریقوں کو پسند کرتا ہے، ان جیسی تقریبات کو اور شادی بیاہ کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
اپنے نبی کے زبانی کہ پھر جب سب کچھ دنیا میں وہی پسند تھا تو قیامت میں بھی اسی کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا. جیسے ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرا حال یہ ہے کہ جب آپ کا خیال آ جاتا ہے تو بے چین ہو جاتا ہوں، تا کہ آپ کو آ کر دیکھ نہ لوں. جب دیکھتا ہوں تو دل کو قرار آ جاتا ہے. موت تو مجھے بھی آنی ہے، آپ کو بھی آنی ہے، اور یقیناً مرنے کے بعد آپ بہت بلند درجے پر چلے جاؤ گے جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہوگی. دنیا میں تو جب دل چاہتا ہے آ کر دیکھ لیتے ہیں، زیارت کر لیتے ہیں. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں زیارت کا طریقہ کیا ہوگا؟ موقع ملے گا یا نہیں؟ اپنی محبت کا اظہار کیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، المرء مع من احب. وہاں پر بھی آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرے گا. ضابطہ بنا ہوا ہے، ضابطہ طے ہے. المرء مع من احب، جو جس سے محبت کرے گا اس کے ساتھ رہے گا. حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ہمیں جتنی خوشی ہوئی اتنی خوشی اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی، کیونکہ ہر صحابی اپنی جگہ پر اپنی جان سے زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹ کر محبت کرتا. وہ حقیقی محبت تھی، ہماری جیسی نہیں. تو حضور نے مختلف حدیثوں میں یہ بات سمجھا دی کہ جس کے طریقے پر چلو گے، جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرو گے، جس کی جیسی شکل بناؤ گے، جس کے جیسا لباس پہنو گے، جس کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے، جو اس بات کی علامت ہوگی کہ تم ان سے محبت کرتے ہو. ارے بھائی، بغیر محبت کے کوئی کسی کے طریقے پر چلتا ہے؟ سب کو یورپ اور امریکہ ہی پسند ہے تو سب اسی طریقے پر چل رہے ہیں. سب کو گورے پسند ہیں، کالا کسی کو پسند ہی نہیں ہے. اب کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھی بھول گیا. ہم لوگوں کا حال یہی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا معاشرہ تشکیل دیا، اسلامائزیشن، کہ اس میں اسلام ہر ہر فرد میں اور ہر ہر عمل میں ظاہر ہوتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی تشکیل میں ایک چیز جو رکھی وہ سلام کا طریقہ رکھا. ابھی یہ ہماری تفسیر میں یہ آیت آئی تھی، چونکہ اس کی اہمیت ہے اس لیے میں نے سوچا جمعہ میں سب کے سامنے اس کو بیان کیا جائے. یہ بھی ہمارے اسلامی معاشرے کا ایک حصہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے. ملاقات ہو تو سلام سے اس کی ملاقات ہو اور مصافحہ ہو.
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اللہ نے سلام کو اور سلام کے طریقے کو قرآن میں بیان کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلام کی اہمیت کتنی ہے، کیونکہ قرآن میں تو انہی خاص احکام کو بیان کیا گیا ہے جن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. ورنہ بہت سارے احکام تو قرآن میں نہیں، اللہ کے رسول نے بیان کیا. بہت سارے احکام ہوئے جو قرآن میں ہیں، اس کی تشریحات، اس کی تفصیلات کو اللہ کے رسول نے بیان کیا، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھایا. اور بہت سے احکام آپ کو ایسے ملیں گے جو قرآن میں سرے سے ہے ہی نہیں. ظاہر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول و بیان سے، اپنے عمل سے ان سارے احکام کو امت کو پیش کیا جو آپ کی ذمہ داری تھی. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں سلام کا طریقہ بتایا. لفظ تحیہ استعمال کیا. فَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ. تحیہ کا معنی ہوتا ہے کسی کو عمر کی دعا دینا. حیاک اللہ آج بھی عرب میں اس کا استعمال ہوتا ہے، لیکن اب سلام کی جگہ پہ استعمال نہیں ہوتا، کسی اور جگہ پہ استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں جزاک اللہ، تو وہاں پر وہ لفظ استعمال کرتے ہیں حیاک اللہ. لیکن یہی لفظ حیاک اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں، مشرکوں میں، عرب کے کافروں میں اور عرب کے عیسائیوں میں، جو بھی عرب تھے وہاں پر استعمال ہوا کرتا تھا ملاقات کے وقت. اور اس کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں عمر دے، تمہیں زندگی دے، کیونکہ ان کے نزدیک زندگی ہی سب کچھ تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تحیے کو بدل دیا کہ اب حیاک اللہ نہیں کہا جائے گا. اب جو سلام کا طریقہ ہوگا ملاقات کے وقت، اظہار محبت کے لیے، اظہار تعلق کے لیے، موانست اور آپس میں انس پیدا کرنے کے لیے، وہ ہوگا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب حیاک اللہ سے کام نہیں چلے گا، دونوں میں بہت فرق ہے. اسلام نے جو تحیہ دیا السلام علیکم، اس کی حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کسی بھی چیز کو رسمن کر لینا کہ بھائی سب کرتے تو ہم بھی کرتے، تو پھر ہم ہلو بھی کرتے اور ہم ہائی بھی کرتے اور ہم گڈ مارننگ بھی بولتے ہیں، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو نمستے بھی بول دیتے ہیں اور نمسکار سے بھی کام چلا لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک نہ ہمیں سلام کی حقیقت کا کوئی علم ہے اور نہ نمستے اور نمسکار کے اندر کیا خرابی اس کا پتہ ہے. رہے خدا بھی خوش اور رام بھی ناراض نہ ہو. اس طریقے پر اس وقت ہم مسلمانوں کی زندگی چل رہی ہے، تو رام تھوپا جا رہا ہے، کیونکہ رحمان کے ساتھ کبھی بھی اس کے حق کی ادائیگی کی نہیں گئی. تو ہمیں اللہ کے رسول نے کہا کہ جب تم ملو تو سلام کرو، السلام علیکم. دونوں میں کیا فرق ہے حیاک اللہ میں اور سلام میں؟ کہ حیاک اللہ میں دعا دی جا رہی ہے زندگی کی، اظہار محبت کے لیے. اسلام بھی دعا دے رہا ہے، کیونکہ سلام بھی دعا ہی ہے. سلام اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے، یہ بھی دعا دے رہا ہے، لیکن یہ حق کے محبت کی ادائیگی بھی کر رہا ہے، خالی دعا ہی نہیں. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ تم ہر طرح کے الم اور غم اور مصیبت اور مشکلات اور برے حالات اور پریشانیوں سے محفوظ رہو. یہ ہے اس دعا کے اندر، جو بہت بڑی چیز ہے.
صرف زندگی ملے سلامتی نہ ہو تو ایسی زندگی تو بہت سی مرتبہ مصیبت بن جاتی. ایک آدمی زندگی کاٹ رہا ہے جیل میں، ایک آدمی زندگی کاٹ رہا ہے ہاسپٹل کے بیڈ پر، اور ایک آدمی زندگی کاٹ رہا ہے مختلف پریشانی اور حالات میں، غموں میں، تکلیفوں میں، بیماریوں میں. تو زندگی تو دعا دے رہے ہو لیکن سلامتی کی دعا نہیں ہے. اسلام نے آپ کو ایسا لفظ دیا جس میں زندگی کے ساتھ ساتھ سلامتی کی بھی دعا دی گئی کہ اللہ تمہیں ایسی زندگی دے جو قابل رشک ہو، آفات سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے تم محفوظ رہو، تمہاری زندگی میں سکون، چین، اطمینان رہے. ظاہر سی بات ہے اس سے بڑھ کر اور کیا دعا ہو سکتی ہے؟ اور پھر وہ اس دعا کے ذریعے سے سامنے والے کو اس بات کا اطمینان بھی دلا رہا ہے کہ جب میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں تو تم میرے ہاتھ کی تکلیف سے محفوظ ہو، میری زبان کی تکلیف سے تم محفوظ ہو. یہ اس بات کی بھی اس کو گارنٹی دے رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے. کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ سلامتی کی دعا تو دے رہا ہے اور ہاتھ سے تھپڑ بھی مار رہے ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سلامتی کی دعا بھی دی جا رہی ہے اور زبان سے اس کے خلاف برائیاں بھی کی جا رہی ہے؟ تو گویا سلام کے ضمن میں آپ اسے اس بات کا اطمینان بھی دلا رہے ہو کہ تم میرے زبان اور میری ہاتھ سے محفوظ ہو، میری طرف سے تم کو تکلیف نہیں پہنچے گی. حل تدری ما السلام؟ امام ابن عیینہ فرماتے ہیں کیا تمہیں پتا ہے کہ سلام کیا ہے؟ یقول انت آمن منی، وہ سلام کے ضمن میں یہ کہتا ہے کہ تم میری ذات سے محفوظ ہو. آج کوئی مسلمان کسی مسلمان سے محفوظ نہیں، دھوکہ کھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو جھوٹ بولا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے پیسے غبن کیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر بہتان لگایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ستایا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو پریشان کیا جا رہا ہے. آدمی اپنے پڑوسی سے پریشان، اپنے والوں سے پریشان، آس پڑوس سے پریشان، سوسائٹی والوں سے پریشان، کاروبار میں پریشان. اور سلام میں اس بات کی ضمانت دی گئی ہے کہ تم میری ذات سے محفوظ رہو. لیکن پتہ تو چلے لوگوں کو کہ سلام ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے. رسمن بولنے سے اور بس یوں ہی جب کوئی مل گیا تو بول دیا تو اس سے اس کی حقیقت کا ظہور تھوڑی ہوگا. نہ بولنے والے کو پتا ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں، نہ سننے والے کو معلوم ہے کہ مجھے کیا بولا جاتا ہے. اگر حقیقت کے علم کے ساتھ بولا جائے گا تو آدمی کہیں نہ کہیں اس کا لحاظ تو کرے گا. یار میں سلام بھی کر رہا ہوں، تکلیف بھی دے رہا ہوں، میں سلام بھی کر رہا ہوں، دھوکہ بھی دے رہا ہوں، میں سلام بھی کر رہا ہوں، اس کے خلاف جو ہے وہ بغاوت بھی کر رہا ہوں. انسان کو احساس ہوتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی نشانی بتائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. آج کوئی کسی سے محفوظ سامنے تو اور پیچھے کچھ اور ہے. ایک ماحول سا بن گیا ہے، ایک ماحول سا بن گیا ہے برائیوں کا، غیبتوں کا، نقصان پہنچانے کا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سلام کو عام کرنے کا حکم ملتا ہے. آپ نے بہت ترغیب دی کہ خوب سلام کو عام کرو، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. جاننے والے اور نہ جاننے والوں کے درمیان فرق مت کرو. مسلمان ہیں، پتہ ہے، چاہے آپ اس کو جانتے ہو وہ اس کو آپ کو جانتا ہو، میں آپ کو سلام کرنا ہے. بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قیامت کی نشانیوں میں یہ بات بتائی کہ جب صرف اپنے جاننے والوں کو سلام کیا جائے گا
تو سمجھ جاؤ کہ قیامت بالکل قریب. کہ اب سلام جو کیا جا رہا ہے وہ یہ دیکھ کے کیا جا رہا ہے کہ یہ اپنا ہے کہ نہیں، اپنی سوسائٹی، اپنے علاقے یا اپنی پہچان والا ہے یا نہیں، بس اسی کو سلام کیا جا رہا ہے. اسی وجہ سے ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، 4 کو سلام کرتے ہیں، 10 کو سلام نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان سے ملاقات نہیں ہے، ان سے تعلق نہیں ہے، جان پہچان اتنی نہیں ہے. اتنا پتا ہے کہ بلڈنگ میں رہتے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی وہ کیا دی؟ کہ ہر مسلمان کو سلام کیا جائے، چاہے آپ اس سے شناسا ہوں یا اس سے جان پہچان نہ ہو. تو اب قیامت کے قریب ہونے میں کوئی شک ہے؟ کیونکہ کوئی کسی کو سلام کرتا ہی نہیں ہے. اب تو سمٹ کے خاندان کے اندر وہ چیز محدود ہو گئی ہے کہ شاید کوئی اپنا ایک دم قریب ہے اس کو کوئی سلام کر لے. بھائی غلط بول رہا ہوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الاعمال افضل، اے اللہ کے رسول اعمال میں سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور سلام کو عام کرو، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. یہ سب سے افضل عمل ہے، کھانا کھلانا اور سلام کو عام کرنا. ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بخیل وہ شخص ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے، سلام کرتا ہی نہیں، ایسا منحوس ہے کہ اپنی زبان ہلانے کے لیے تیار نہیں. سلام کرنا، چونکہ لفظ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے. سلام کرنے والا سلام کے ذریعے سے اللہ کی یاد دلاتا ہے. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص جب کسی مجلس میں جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کو ایک مرتبہ اور ایک مقام حاصل ہوتا ہے قرب کا. اب اگر جواب نہیں دیا گیا، لوگ خاموش رہے، سلام کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور معصوم مخلوق فرشتے اس کا جواب دیتے ہیں. یعنی نقصان تو جواب نہ دینے والوں کا ہے، اس کو تو ثواب اس لیے ملے گا اس لیے کہ اس نے سارے مجمع کو اللہ کی یاد دلائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ سلام کو دنیا میں اتارا ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو، اور تم اس وقت تک کامل مسلمان اور مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والے نہ ہوں. صرف تسبیحات کے پڑھ لینے سے اور صرف دوسرے اعمال کر لینے سے اپنے آپ کو کامل مسلمان سمجھنا دھوکہ ہے. اگر آپس میں جوڑ نہ ہو، آپس میں توڑ ہو، تو اس دھوکے سے نکلنے کی ضرورت ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا میں تمہیں بتاؤں ایسا عمل جس کو کرنے سے تم میں آپس میں محبت پیدا ہو. پھر آپ نے فرمایا سلام کو عام کرو، ایک دوسرے کو سلام کرو، اس سے تم میں محبت پیدا ہوگی، اور محبت پیدا ہوگی تو ایمان کامل ہوگا، اور ایمان کامل ہوگا تبھی جنت میں داخل ہوگا. آج لوگ اسباب تلاش کرتے ہیں کہ کیا بات ہے ہر مسلمان دوسرے سے ٹوٹا ہوا ہے، جماعتیں ٹوٹی ہوئی، تحریکات ٹوٹی ہوئی، بڑے اور چھوٹے سب آپس میں ایک دوسرے سے دست و غریباں ہیں، مسجدوں میں اختلاف، گھر میں جھگڑے، خاندانوں کے اندر توڑ. شاید باید کوئی ہو
اللہ کے رسول نے اس کا حل بتا دیا، وجہ بھی بتا دی، حل بھی بتا دیا کہ ہم میں سے سلام کی جو سنت تھی وہ ختم ہو گئی. جب سلامتی کی کوئی کسی کو دعا ہی نہیں دے رہا ہے اور کسی کو گارنٹی دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ میرے سے تم محفوظ ہو، تو ظاہر سی بات ہے پھر انتشار اختلافات ہی ہوں گے. اور اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت بہترین عمل جو ہے وہ سلام ہے کہ سلام کو عام کیا جائے، اس سے محبت بڑھتی ہے. بہرحال بہت سارے فضائل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے تعلق سے بیان کیے. اسی وجہ سے حضرات صحابہ کا کیا معمول تھا، چونکہ آپ کے ارشادات کی حقیقی قدر تو انہی کی زندگی میں تھی. اس کا اثر یہ تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جو حضرت عمر کے صحابزادے ہیں، اونچے درجے کے صحابی ہیں، اور آپ کی خصوصیات میں یہ ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع حد سے زیادہ کیا کرتے تھے. دوسروں میں آپ کا امتیاز یہ تھا. چنانچہ اتباع کا یہ عالم تھا، ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے وقت میں کسی جگہ سے سفر ہوا اور وہاں پر آپ کو پیشاب کی حاجت پیش آئی. آپ اپنے اونٹ سے اترے، ایک جگہ پر آڑ میں آپ گئے اور آپ نے استنجا کیا، آ گیا، سفر ختم ہو گیا. پھر ایک عرصے کے بعد عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا. ان کو نہ پیشاب ہے نہ کوئی تقاضا ہے. آپ نے اپنے اونٹ کو رکوایا، اونٹ سے اترے اور وہاں جا کر اسی ہیئت پر بیٹھے. کچھ دیر کے بعد آپ واپس آئے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو نہ پیشاب کا تقاضا تھا نہ آپ نے وہ کام کیا، تو یہ کیا چیز ہوئی؟ تو انہوں نے اس موقع پر فرمایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ یہاں سے تشریف لے جا رہے تھے، آپ کو تقاضا تھا، آپ نے یہ کام کیا تھا، میں نے اس عمل کی اتباع، اس حد تک سنتوں کا اتباع ان کی زندگی میں تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے روایتوں میں کہ آپ اپنے گھر سے بازار میں صرف اس نیت سے نکلا کرتے تھے کہ مسلمانوں سے ملاقات ہوگی، میں ان کو سلام کروں گا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کروں گا اور اس عمل کے ذریعے سے اجر و ثواب حاصل کروں گا. یہ طرز تھا حضرات صحابہ کا. اور پھر اس میں سلام میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کا سب سے مقرب بندہ وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے اپنے بزرگوں کے تعلق سے کہ بعض بزرگان دین، یہ کوئی بہت پرانے بزرگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی ماضی قریب کی، اور ابھی بھی ایسے اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے کبھی کسی دوسرے کو سلام میں ان سے آگے بڑھنے کا موقع نہیں دیا، پہلے ہی سلام کیا. وہ اسی سنت پر اور اسی حدیث پر عمل تھا، اور وہ اللہ کے مقرب بندے ہونے کی نشانی ہے. تو اس طریقے سے حضرات صحابہ نے اور بعد کے اہل اللہ نے، علماء نے، نیک لوگوں نے عمل کیا. اللہ تعالیٰ قرآن کی اس آیت میں ہمیں سلام کا جواب کس طرح سے دیا جائے اس کو سکھا رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو. بہتر الفاظ سے مراد سلام کا لفظ ہٹانا نہیں ہے کہ آپ ڈکشنری میں تلاش کرنے کے کہ اس کے بدلے میں آلٹرنیٹ کون سا لفظ ہو سکتا ہے، وہ نہیں. سلام سے بڑھ کر تو کوئی لفظ ہی نہیں. اب اس میں آپ کو اضافہ کرنا ہے. اگر خالی اتنی ہی آیت ہوتی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور آپ کی حدیث نہیں ہوتی تو پتہ نہیں ہم کیا کر رہے ہوتے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے سے اس حدیث کی تفسیر فرما دی، اس قرآن کی آیت کو سمجھا دیا. چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک صاحب اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے اور انہوں نے آ کے سلام کیا، السلام علیک یا رسول اللہ.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. انہوں نے صرف السلام کہا تھا, اللہ کے رسول نے جواب میں ورحمۃ اللہ بڑھا دیا. اس کو کہتے ہیں کہ پہلے سے زیادہ بہتر انداز میں آپ نے دعا دے دی, جواب دے دی. اسی مجلس میں دوسرے صاحب آئے, انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ. اب سلام کرنے والا اور رحمت اللہ بڑھا رہا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک لفظ اور بڑھا دیا, یعنی سلام کرنے والے سے بہتر انداز میں آپ نے جواب دیا. اب ایک تیسرے صحابی تشریف لائے, انہوں نے آگے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تینوں کے دنوں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا وعلیک. بس اب ان کو دل میں کھٹک پیدا ہوئی, ایک اشکال ہوا کہ اللہ کے رسول نے مجھے صرف وعلیک فرمایا, اس سے پہلے والوں کو رحمت اللہ کی بھی دعا دی, سلام کی دعا تو تھی, وہ برکاتہ کی بھی دعا دی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہ معلوم کی کہ اللہ کے رسول آپ نے پہلے والوں کو تو دعاؤں سے نوازا اور مجھے صرف وعلیک فرمایا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, یہ بہت اچھا طریقہ ہوتا ہے. حضرات صحابہ کی خصوصیات میں آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ وہ فوراً دل میں آئی ہوئی بات کو پوچھ لیا کرتے. ہمارے یہاں پر ماحول کیا ہے, کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں, بس اس کے بارے میں اپنے ہی بدگمانیوں سے اندازے لگانا شروع کر دیں. پھر معلوم تو کرو. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میرے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں, تم نے میرے لیے کوئی لفظ چھوڑا ہی نہیں کہ میں اس کو جواب میں دوں. تو میں نے تم کو اتنا جتنا تم نے دیا تھا وعلیک بول کر, یہ عربی انداز ہے, وہ سب لوٹا دیا. کیونکہ قرآن نے دو چیزیں بتائی ہے نا, ایک تو کیا فرمایا اچھے الفاظ میں جواب دو بڑھا کر, اور دوسرا فرمایا کہ جتنا ہے اتنا دے دو کم از کم. تو یہ تین کے تین انہوں نے اپنے سلام میں پیش کیا, تو اللہ کے رسول نے وہ تینوں ان کے اوپر اور ردوہا پہ عمل کرتے ہوئے بالمثل جیسا دیا تھا ویسا ان کو لوٹا دیا. یعنی وہ تین دعائیں اللہ کے رسول نے ان کو بھی پہنچا دی. اس سے ایک بات ہمیں جو پتا چلی, ایک تو بات پتا چل گئی کہ بھائی اگر کسی نے کم جملے میں ہم کو کہا, جیسے ہم کو کسی نے کہا السلام علیکم, آپ بول دیجیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وہ احسن منہا پہ عمل ہو گیا, زیادہ اچھے الفاظ میں نے جواب دے دیا. یا کم از کم برابر سرابر پہ عمل کر لیا جائے. اور ایک چیز جو مسئلے کی معلوم ہوئی, جو اللہ کے رسول نے واضح کر دیا کہ بھائی تین تک ہی پر اکتفا کر لو, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اس سے آگے مت جاؤ. اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ یہیں پر رک جانا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت قرار دی جائے گی. اس سے آگے بڑھنا سنت کے خلاف. جیسے بعض لوگ یہ لفظ بڑھا دیتے ہیں, وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ, بظاہر اچھا لگتا ہے کہ مغفرت کی دعا بھی دی جا رہی ہے, لیکن یہ دعا سنت کے خلاف ہے. اور کسی چیز کا سنت کے مطابق ہونا یہ اس عمل کے بہتر اور افضل ہونے کی سب سے بڑی دلیل, بلکہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی نشانی. اصل تو سنت ہے, اصل کیا ہے, اللہ کے رسول کی سنت ہے. ہم اپنی طرف سے بہت اچھا سمجھ کر کچھ کریں اور وہ سنت کے خلاف ہو تو اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. تو اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتا دیا کہ یہیں پر تین پر ہی کرنا, تین سے زیادہ الفاظ کو بڑھانا نہیں ہے. یہ طریقہ سنت کے خلاف ہوگا اور سنت کے خلاف ہم کو چلنا نہیں. اب اس سلسلے میں اور بھی بات مسائل ہیں, اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ بھئی بہت سارے مواقع تو جہاں پہ ہم کو سلام کرنا میں 2 منٹ میں آپ کے سامنے رکھ دوں, لیکن بعض مواقع ایسے ہیں جہاں پر شریعت نے ہم کو سلام کرنے سے منع کیا, اور اگر ایسے موقع پر کسی نے سلام کر دیا تو چونکہ سلام کرنا تو سنت ہے لیکن سلام کا جواب دینا واجب ہے, تو ایسے موقع پر سلام کرنے کا جواب دینا
یہ واجب نہیں رہتا، جواب دینا اس کے اوپر لازم نہیں ہے. جیسے کوئی نماز پڑھ رہا اس کو سلام کرنا، قرآن کی تلاوت کر رہا اس کو سلام کرنا، ذکر میں مشغول ہے اس کو سلام کرنا، دینی تعلیم کی تدریس میں پڑھنے پڑھانے میں مشغول ہے اس میں سلام کرنا، خطبہ اور تقریر ہو رہی ہے اس میں سلام کرنا، کوئی استنجا کی حالت میں ہے اس میں سلام کرنا، کوئی وضو کر رہا ہے اس وقت سلام کرنا، کوئی بیت الخلاء کے اندر ہے اس وقت سلام کرنا، کوئی کھانا کھا رہا ہے اس ماحول کے اندر سلام کرنا، ان سب موقعوں پر سلام کرنے سے منع کیا گیا ہے. اور اگر کوئی سلام کر لے تو سلام کا جواب دینا ضروری ہے. ایک بات. دوسرا ایک مسئلہ کہ سلام یہ خاص ہے اسلام کے ساتھ، یعنی یہ صرف مسلمانوں کو کیا جائے گا، غیر مسلموں کو سلام نہ کیا جائے گا. نہ اگر انہوں نے ہم کو سلام علیکم بولا تو اس کا جواب وعلیکم السلام سے دیا جائے گا. یہ طے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے یہی کہا کہ ایسے موقع پر آپ کو صرف وعلیکم کہنا ہے، وعلیکم السلام نہیں کہنا ہے، کیونکہ سلام یہ خاص ہے مسلمانوں کے. اسی طریقے سے مسلمان سے جب سلام کرے گا تو غیروں کے ساتھ اس کا معاملہ کیا رہے گا؟ ان کو تو سلام کر نہیں سکتا تو کیا نمستے اور نمسکار کرے؟ اس کی بھی اجازت. ہر وہ الفاظ جو کسی مذہب میں مذہبی معنی رکھتے ہیں، ان کے دین کا اس کے اندر معنی ہے، جیسے نمستے اور نمسکار کے اندر یہ معنی ہے، تو کسی مسلمان کو اس کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس الفاظ سے اس کو یا تو پکارے یا اس کا جواب دے. اور اگر اس نے سلام کیا تو آپ وعلیکم صرف کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کو اجازت نہیں ہے. ایسے موقع پر چونکہ یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ پیش آتا، ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پر انہی لوگوں کے ساتھ جو ہے کاروبار بھی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم اگر وہ کبھی سلام علیکم بولتا ہے تو یا تو وعلیکم بول کر اپنا معاملہ ختم کر لیں، یا اس سے خیر خیریت معلوم کر کے اس معاملے کو جو ہے وہ ختم کر دیں. یہ آداب ہے جو اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، وہ اس موقع پر جو ہے ہم کو کرنا چاہیے. بہرحال سلام کی بڑی اہمیت ہے، اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہی وہ چیز ہے جو مسلمانوں کے اندر محبت پیدا کر سکتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ.